السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج کئی بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارے معاشرے نے نکاح کو بڑا مہنگا کیا ہوا ہے، جبکہ کہا گیا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ اور اس مشکل بنانے کی وجہ سے کئی بچیوں کی عمریں جو ہے نکل رہی ہیں، بغیر شادی کے وہ نکاح کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اے امت مسلمہ، اللہ اس کے رسول کے واسطے ان معاملات میں آسانی کرنا سیکھو کہ آپ کے آسانی کرنے کی وجہ سے کئی غریب کی بچیوں کے گھر بس جائیں۔ اور ابھی ہمارے معاشرے کی ایک عجیب منافقت کا حال یہ ہوا ہے، بڑی عجیب منافقت ہمارے معاشرے کی ہے۔ بچہ دیندار ہے اور معیشت میں کمزور ہے تو ہماری زبانیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، دیندار ہے ٹھیک ہے، کاروبار نہیں تو بچی کو کیا کھلائے گا۔ اور وہیں پر ایک پیسے والا امیر کبیر لڑکا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، زنا بھی کرتا ہے، تمام گناہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہم بچی کو اس کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، اور ہماری زبانیں یوں گویا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا تو یہ سدھر جائے گا۔ اے امت مسلمہ، جو رب اس گناہگار کو توفیق دینے پر قادر ہے، کیا وہ رب اس نیک سیرت بندے کو روزی دینے پر قادر نہیں ہے؟ پھر ہمارے ذہن میں اس طرح کے خرافات کیوں آتے ہیں؟ اپنی بچیوں کو دیندار گھرانوں میں شادی کراؤ، دیندار گھرانوں میں بیاہو، بچے کی دینداری چیک کرو۔ صحیح العقیدہ سنی مومن اگر ہے، دیندار ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے، نمازی ہے، اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہے، تو اس سے اپنی بچیوں کے رشتے کراؤ۔ خدا را بچیوں کو دیر تک بٹھا کر انہیں گناہ کے راستے پہ نہ لے جاؤ۔ اگر تمہاری وجہ سے وہ بچہ یا بچیاں گناہ کے راستے پر لگ گئی تو یاد رکھو اس کا وبال تمہارے ہی اوپر آئے گا۔ آج جو فتنہ ارتداد کا شکار ہماری بچیاں ہو رہی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے گھروں میں رشتوں کے معاملات میں آسانی نہیں ہے، یا معاشرے میں رشتوں کے معاملات میں آسانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر پر کوئی رشتہ نہیں آ رہا، اور وہ مجبور ہو رہی ہیں کہ غلط کام کریں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے اللہ اس کے رسول پر کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اس کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ راستے بنانے والا ہے، راستے عطا فرمانے والا ہے۔ تو اعزان ملت اسلامیہ، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو وقت رہتے ہی ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں، نکاح کے معاملات میں انہیں جو ہے آسانیاں پیدا کریں، جلدی نکاح کریں تاکہ زیادہ عمروں تک بچیاں نہ بیٹھ سکیں، اور یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ جواری ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو اللہ توفیق دے گا۔ الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، لیکن دیکھتے ہوئے اپنی بچیوں کو ایسے گڑھے میں، اندھیرے کنویں میں نہ ڈالیں جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور دیندار بچے کے ہاں اپنی بچیاں بیاہ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ اس بچی کے قدم کی برکتوں سے انشاءاللہ اس کے شوہر کے نصیب میں بہتر رزق لکھ دے گا۔ اللہ اس کے رسول کے خاطر دین پر چلنا سیکھو، فضول خرچیوں سے بچو، شادیوں میں فضول خرچی نہ کرو، نکاح بالکل جو ہے سنت کے طریقے پہ آسانی کے ساتھ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.